میرے محترم بھائیوں، میں لوگوں کو اکثر بتاتا ہوں کہ درد کی دوائی نہ کھاؤ، درد کی دوائی نہ کھاؤ، بلکہ جس وجہ سے درد ہو رہی ہے اس وجہ کو جانو۔ میرے بھائیوں، درد ایک انڈیکیشن ہے، یہ ایک علامت ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی چینج آیا ہے، اس چینج کو ٹھیک کرو۔ اور ہم ایجوکیٹڈ اسٹوپڈ کیا کرتے ہیں؟ ہم پین کلر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اکثر یہ مثال اپنے اکثر لیکچرز میں دیتا ہوں کہ آپ گاڑی پہ جا رہے ہو، آپ کی گاڑی کا فیول ختم ہو رہا ہے، اور آپ کے گاڑی کے فیول کے ختم ہونے پہ ایک انڈیکیٹر چلتا ہے اور وہ ایک سائرن بجاتا ہے اور لائٹ بلنک ہوتی ہے۔ اب وہ سائرن آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، آپ تار کھینچ کے اس سائرن کو بند کر دیتے ہو۔ آپ نے عقل مندی کا اظہار کیا۔ آپ کی گاڑی میں بھی 3 لیٹر فیول ہے اور آپ کی گاڑی کی مائلیج 12 کلومیٹر ہے، یہ 36 کلومیٹر چلے گی، اور ابھی جو پمپ آیا ہے وہ 20 کلومیٹر کے بعد ہے، اس کے بعد پمپ 100 کلومیٹر کے بعد ہے۔ آپ اس گاڑی کے سائرن کو اور اس کے بلنک کرنے کو تار کے کھینچنے سے بند کر دو گے، بتاؤ 36 کلومیٹر گاڑی چل پڑی، اب کیا بنے گا؟ اسٹاپ ہو جائے گی نا۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا؟ گاڑی کا فیول فل اپ کروانا چاہیے تھا یا اس کی سائرن کو بند کرنا چاہیے تھا؟ سر درد ایک سائرن ہے، درد ایک سائرن ہے، اور اس کو نا حدیث سے سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ بولو ذرا۔ لا باسا طہور انشاءاللہ، کہ اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس بیماری کے آنے میں، اس درد کے آنے میں، اس تکلیف کے آنے میں، یہ گردے خراب ہونے میں، یہ چیزیں کچھ بھی ہو گیا ہے، کوئی حرج۔ یہ تو آئیے تمہیں پاکیزہ کرنے۔ پاکیزگی کس سے ہوتی ہے؟ جو خرابی آپ نے کی تھی اس کو ٹھیک کرنے۔ اور میں نے ابھی آپ کو کیا کہا؟ ہماری طبیعت خراب کیوں ہوتی ہے؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں، اور ہم نے گناہ کو کبھی گناہ سمجھا ہی نہیں۔ ہم میں سے کبھی کسی نے یہ سمجھا کہ یہ جو درد ہے یہ مجھے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں نے دوسروں کو درد دیا ہے؟ کبھی سمجھا؟ نیوٹن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ نیوٹن کیا کہتا ہے؟ ایوری ایکشن ہیز اے سیم ریئیکشن، ایکشن ریئیکشن آلویز اپوزٹ بٹ ایکول۔ جیسا کرو گے جیسا کرو گے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو درد ہے نا، یقین جان لو واللہ یہ بیماری نہیں ہے، یہ بیماری، یہ ہمیں کسی بڑی بیماری سے بچانے کے لیے آیا ہے، لیکن ہم نے اس کا علاج کیا یا گولی کھا کے کہا لے بھئی پین کلر۔ کیا مطلب ہوتا ہے پین کلر کا؟ وقتی طور پہ ریلیف نہیں، پین کہتے ہیں درد کو، کلر کہتے ہیں ختم کرنے والی، جو آپ کی درد کو کیا کر دے گی؟ کیا وہ اس کے سبب کو بھی ختم کر پائے گی؟ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی بات، ہمارے لیے ماڈل کون ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی تکلیف آتی تھی، پریشانی آتی تھی، آپ کہاں جاتے تھے؟ مصلی پہ۔ آپ کہاں جاتے تھے؟ مصلی پہ۔ تو ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ میرے بھائیوں، جب کوئی تکلیف آئے نا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ اللہ جو گناہ میں جانتا ہوں اور جو گناہ میں، اللہ سارے معاف کر دے۔ سب سے پہلی چیز بیماری کے آنے پہ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف۔ دوسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیوں، ایک دن رجوع کیا اور دیکھو وہ ٹھیک ہوتی ہیں، اگر وہ نہیں ہوتی نا تو دوسرے دن صدقہ دو۔ دوسرے دن صدقہ دو۔ صدقہ کس کو ڈالتا ہے؟ بیماریوں کو، بلاؤں کو۔ اور تیسرے دن عصر تک ویٹ کرو کہ جو صدقہ دیا ہے وہ اگلے دن عصر تک تمہاری تکلیف کو رفع کرتا ہے کہ؟ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے جتنی ایکیوٹ ڈیزیز ہوتی ہیں، جتنی
ایکیوٹ ڈیزیز ہوتی ہیں وہ 3 دن میں خود ہی ختم ہو جاتی ہیں، وہ 3 دن میں۔ میرے محترم بھائیوں، ابھی درد لاہور سے باہر ہوتی ہے، ابھی زکام لاہور میں انٹر نہیں ہوتا، اور ہم پہلے ہی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ابھی سر درد۔ اور اس کو نا اس حدیث سے سمجھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس نے کیا گمان کیا، مجھے لگ رہا ہے درد ہونا ہے، تو اللہ کیا کریں گے، درد ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، ایک بات یاد رکھو کہ بیماری کا علاج ہمیں کس طرح کرنا ہے، جیسے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو آپ کا سب سے پہلے ایک طریقہ کیا تھا، آپ سب سے پہلے مصلی پہ آتے تھے، اس کے بعد صدقہ کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، تیسرے دن جا کے پھر علاج کرانا سنت ہے۔ اور سچ بتاؤ، یہ جو سر درد ہے 3 دن تک رہے گا؟ میرے بھائیوں، آپ وضو کریں گے، سجدہ کریں گے نا، آپ نے سجدہ کیا، مثلا آپ کے سر میں درد ہے، اور جب سجدہ کریں گے لمبا اور سارا خون سر کو ملے گا، بتاؤ سر درد رہے گا؟ آپ کے پٹھوں میں درد ہے نا، میرے بھائیوں جب آپ سجدہ کریں گے آپ کے برین کو بنڈل آف بلڈ ملے گا، اس کے اندر سے بنڈل آف سکریشنز نکلیں گی، وہ سکریشنز آپ کے مسلز کو ریلیکس کریں گی، بتاؤ پٹھوں میں درد رہے گا؟ میرے بھائیوں، بیماری دوائیاں کھانے سے ہے، بیماری دوائیاں کھانے سے ہے، دوائیاں چھوڑنے سے کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ اور سچ بتاؤ، آج ہم لوگ دوائیاں زیادہ کھاتے ہیں یا صبر زیادہ اپناتے ہیں؟ اچھا، صبر کرنے سے کون ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے۔ اچھا، جس کو اللہ مل جائے اس کی تکلیف رہ سکتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ بظاہر آپ کو چیزیں عجیب عجیب لگتی ہیں، لیکن جب آپ عمل کرو گے تو ہونا کیا ہے؟ شفا ملنی ہے کہ بیماری بڑھنی ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں، درد کے لیے بہترین علاج ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ ہے۔ درد کے لیے کیا ہے؟ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، آپ کہا کرتے تھے بیٹا یہ جو میدا ہے نا، میدا یہ صرف ایک وجہ سے خراب ہوتا ہے، جب آپ دانتوں کا کام میدے سے لینے کی کوشش کرتے ہو، جب آپ دانتوں کا کام آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا کبھی بھی دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لینا۔ دانتوں کا کام، جو انسان دانتوں کا کام آنتوں سے لے گا وہ کبھی ٹھیک نہیں رہ سکتا۔ یہ جتنے بڑے جوڑ ہیں نا، جس میں سب سے پہلے آپ کے گھٹنے آتے ہیں، یہ خراب ہوتے ہی پیٹ کے خراب ہونے سے ہیں۔ یہ خراب ہوتے کس وجہ سے ہیں؟ اور آپ لوگ پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ، اور آپ جا کے کیا کرتے ہو؟ پین کلر کھا لیتے ہو، اور ادھر دوائی کھاتے ہو۔ لوگ میرے پاس آتے کہتے 25 سال ہو گئے ڈاکٹر صاحب دوائی کھانا پیا ہے، تو میں کہ پھر فرق کیوں نہیں پیا؟ کہتے نہیں پی جاتا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے بعد پھر ہو جاتا ہے، اور پھر 25 سال سے لگے ہوئے ہیں۔ لو آج کے بعد نا ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ یہ دوائی ہے۔ یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ادرک کے بارے میں کیا فرمایا؟ جنتی جب جنت میں جائیں گے سب سے پہلے ان کو کون سا مشروب ملے گا؟ زنجبیل۔ میرے محترم بھائیوں، زنجبیل دنیا میں سب سے بہترین خون کو پتلا کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ لہسن۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لہسن کھا کے مسجد میں نہیں آنا۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے فرشتوں سے بات نہ کرنی ہوتی میں کبھی لہسن نہ چھوڑتا، میں کبھی لہسن، کیونکہ فرشتوں کو لہسن کی بو اچھی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ 2 چیزیں ہیں جو پین کلر ہیں۔ جو کیا ہیں؟ واللہ یہ جتنے لوگوں کو دل میں درد ہے، یہ جتنے لوگوں کو پٹھوں میں درد ہے، یہ جتنے لوگوں کو جوڑوں میں درد ہے، یہ جتنے لوگوں کو جہاں درد ہے، ادرک، لہسن۔ تیسری چیز ہے انار۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انار کو کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ رومان۔ کیا کہا ہے؟ رومان۔ اور میرے محترم بھائیوں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
دل کی نالیاں اور خون کی جتنی بیماریاں ہیں اس کا سب سے بہترین علاج انار ہے. اس کا بہترین علاج. اب انار سارا سال ملتا نہیں لیکن انار دانہ تو سارا سال ملتا ہے. چوتھی چیز پودینہ ہے. پودینہ کیا ہے؟ امام ابن قیم فرماتے ہیں انسانی بدن میں آنے والی 80% بیماریاں جناتی ہیں. 80% بیماریاں 80% بیماریاں. اچھا ہم نے یہ کہا تو سب کو بڑا تعجب ہوتا ہے جناتی ہیں. اچھا اگر آپ کو کہا جائے کہ 80% بیماریاں جراثیم سے پھیلتی ہیں، جراثیم سے پھیلتی ہیں، تو آپ فوراً کہو کہ ہاں جراثیم سے تو پھیل سکتی ہیں. میرے محترم بھائیوں یہ جراثیم اصل میں جنات ہی ہیں. اچھا آپ کو کرونا کہا گیا، آپ نے مان لیا. اچھا کرونا کو بھی کسی نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ اور جن کو؟ میرے بھائیوں جن اسے کہتے ہیں جو نظر ہے. اچھا یہ جراثیم رہتے کہاں ہیں؟ انسان کے جسم میں کہاں رہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو ٹیسٹ کرنا ہو تو کیا لیتے ہیں؟ شیطان کہاں رہتا ہے؟ اچھا شیطان کون ہے؟ میرے محترم بھائیوں جتنے جنات انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں نا وہ سارے شیطان ہیں. سارے جن شیطان نہیں ہیں، سارے جن، لیکن جتنے انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں وہ سارے، کیونکہ جو دشمن ہے انسان کا وہ کون ہے؟ جن نہیں ہے، وہ شیطان ہے. اور شیطان کہاں رہتا ہے؟ اور جراثیم. جب آپ کرونا ٹیسٹ کرانے جاتے تو کیا دیتے تھے؟ اچھا ایک تو آج کل تو وہ ناک سے کر رہے ہیں، اس کو بھی سمجھا دیتا ہوں. شیطان رات کہاں بسر کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب صبح اٹھو تو سب سے پہلے کیا جھاڑو؟ ہاتھ دھونے کے بعد کیا جھاڑو؟ کیونکہ رات شیطان نے کہاں بسر کی تھی؟ ناک کے نتھنے میں. ہم نے کبھی اسلام کوئی سائنس میں پڑھا ہی؟ ابھی درد کی سمجھ آ رہی ہے؟ میرے محترم بھائیوں ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ اس کی چٹنی بناؤ اور یہ 100 بیماریوں کا علاج ہے. میں چھوٹی چھوٹی بیماریاں بتانے لگا ہوں. میرے محترم بھائیوں جتنے لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے، جتنے لوگوں کو قبض ہے، بواسیر ہے، جتنے لوگوں کو تذابیت ہے، جتنے لوگوں کو شوگر ہے، جتنے لوگوں کو کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھے ہوئے ہیں، میرے محترم بھائیوں یہ چٹنی استعمال کرو. یہ چٹنی، اور دیکھو آپ کی دردیں ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو چٹنی بنا لو اور میرے محترم بھائیوں ہر کھانے کے ساتھ 2 چمچ استعمال کرو. اچھا 50 سال پیچھے جاؤ، جب سالن نہیں ہوتا تو لوگ کس سے روٹی کھاتے تھے؟ کس سے کھاتے تھے؟ ہاں میرے بھائیوں یہ فطرت ہے، یہ ہماری اصل ہے. اور ہم بیمار کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا. تو دردوں کے لیے دردوں کی دوائیاں دوسرے نمبر پہ. میرے محترم بھائیوں دردوں کی بہترین دوائی، 1 گلاس دودھ لو. 1 گلاس، کوشش کرو گائے کا دودھ لو. کس کا دودھ لینا ہے؟ آدھی چائے کی چمچ ہلدی ڈالو، آدھی چائے کی چمچ دار چینی ڈالو، آدھی چائے کی چمچ سونف ڈالو، 2 سبز الائچیاں ڈالو، 2 لونگ ڈالو. اس کو اتنا پکاؤ مٹی کی ہانڈی میں کہ وہ 1 گلاس پونا رہ جائے. اس کو بالکل ٹھنڈا کرو کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرم چیز کھانے اور پینے سے منع فرمایا. گرم چیز کھانی اور اچھا جب گرم چیز سے منع فرمایا تو میرے محترم بھائیوں کیا چائے کوئی ٹھنڈی پیتا ہے؟ گرم چیز سے بچ جاؤ، گرم چیز سے بچ جاؤ. سب سے زیادہ معدے کو جو چیز خراب کرتی ہے وہ گرم ہے، اور اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ چائے ہے. جتنے لوگوں کے بلڈ پریشر بڑھے ہوئے ہیں نا وہ چائے کی وجہ سے ہے. 1 منٹ. اور جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد، جسم کا درد گیس کی وجہ سے ہے. اور جتنے لوگوں کو گیس اور تذابیت ہے اس کی سب سے بڑی وجہ چائے ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ، اور ماشاءاللہ کھانا کھانے کے بعد سارے کیا کرتے ہیں؟ میرے محترم بھائی اس کو ایک اور حدیث سے سمجھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذب کا گوشت آیا آپ نے نہیں کھایا. ذب کا گوشت آیا آپ نے نہیں کھایا. کیوں نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا یہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے، یہ ہمارے علاقے کا. حکیم لقمان فرمایا کرتے تھے جو جہاں پیدا ہوتا ہے اس کی ضروریات کی چیزوں کو اللہ وہیں پہ پیدا کرتا ہے.
اور چائے ہمارے علاقے میں پیدا اس سے بچ جاؤ، یقین جانو اس سے بچ جاؤ گے نا. اور یقین جانو سر درد کے لیے لوگ پیتے کیا ہیں؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں چائے کرتی کیا ہے. میرے محترم بھائیو، ایک بندہ 60 سگریٹ پیے نا، کتنے سگریٹ؟ 60 سگریٹ پیے تو اس کے اندر شاید اتنی کیفین نکوٹین نہیں جائے گی جتنی 75 گرام چائے پینے سے نکوٹین اور کیفین آپ کے اندر جاتی ہے. آپ سگریٹ پیتے ہو، کش لگایا، دھواں اندر گیا اور باہر نکال دیا، لیکن چائے کہاں جاتی ہے؟ میرے بھائیوں اس چائے سے بچ جاؤ. دردوں کی وجہ ختم کرو، دردوں کی وجہ ختم کرو. درد کو ختم کرنے کی کوشش، جب آپ وجہ ختم کرو گے یقین جانو بیماریاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی.